جی دوسرا مشیر: خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ دوسرا مشیر پہلے مشیر کو کہتا ہے کہ اب تو جمہوریت کا دور آ رہا ہے، تو یہ ایک نیا فتنہ بن رہا ہے ملوکیت کے لیے، یعنی بادشاہت کے لیے، تو تجھے اس کا پتہ نہیں ہے؟ یہاں پہ پہلا مشیر جواب دیتا ہے ہوں، یعنی میں باخبر ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر، کہ میں اس نئی جمہوریت جو سلطانی جمہور ہے اس سے میں باخبر ہوں، لیکن اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اسی بادشاہت کا ایک چربہ ہے کہ اس سے بھی عوام کو کوئی خاطر خواہ وہ حقوق نہیں ملنے والے جس کی آپ توقع کر کے بیٹھے ہیں، یا جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی انقلاب آنے والا ہے۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، غور کریں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، کہ جب سے انسان نے خود اپنے آپ کو پہچاننا شروع کیا ہے، سوال جواب شروع کیے ہیں کہ میں کوئی بڑی چیز بن رہا ہوں، آزادی کی اس کے اندر کچھ تڑپ پیدا ہوئی ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے اسی جو بادشاہت تھی اس کو جمہوریت کا لباس پہنا دیا۔ وہی لوگ ایک نیا روپ دھار کر، پہلے وہ ڈنڈے کے ساتھ آپ کو ہانک کے لے کے آتے تھے، اب انہوں نے اپنے میڈیا کے ذریعے پروجیکشن شروع کر دی ہے، اب طریقہ واردات تھوڑا سا بدل لیا ہے، اب یہ کہ طریقہ مختلف ہو گیا ہے، لیکن اندر کھاتا وہی کچھ ہے جو پہلے تھا۔ میں یہاں پہ کسی پہ ابھی بائی نیم بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں کہاں کہاں کون کون سی جمہوریت ہے، اور کیا وہ جمہوریت کسی بادشاہت کا ہی چربہ ہے، یا حقیقتاً عوام تک وہ اختیارات پہنچے ہوئے ہیں۔ کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ کہ اگین یہاں آ جاتا ہے کہ اصل میں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیز کہاں ٹھیک پلیس ہونی ہے، اور اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے۔ یہ چیز منحصر کس پہ ہے کہ جو اس کو چلا رہا ہے۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ یہاں پہ بہت شدید تنقید ہے۔ خسرو پرویز جو ایران کا بادشاہ تھا وہ ہو، یا مسلمانوں کا کوئی بادشاہ ہو، دونوں کی نفسیات ایک جیسی ہے۔ وہ کیا ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر، خود کچھ نہیں کرنا، لوگوں کے کیے پہ قبضہ کر لینا ہے۔ وہ بادشاہت کی شکل ہو یا کوئی اور شکل ہو، وہ ٹیکس لگا کے ان کی دولت ہتھیا لی جائے، یا ذخیرہ اندوزی کر کے، یا اور آپ ڈفرینٹ ٹائپ آف کیپٹلزم کے اندر اسپیشلی اگر آپ دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے طریقہ واردات ہوتے ہیں کہ وہ دولت سمٹ کے سرمایہ دار کے پاس چلی جاتی ہے، غریب غریب ہی رہ جاتا ہے۔ اور آج کل تو ایسے بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو دنیا کی حکومتیں ہیں وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں چلا رہی ہیں۔ آگے چل کے دیکھیں گے، اس پہ بات کا موقع ملا تو۔ فی الحال شدید تنقید یہ ہے کہ بادشاہ وہ خواہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، وہ بیسیکلی دوسروں کی کھیتی پہ نظر رکھے ہوئے، خود اس نے کچھ نہیں کرنا، اور یہی اس کی بدترین چیز ہوتی ہے۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ یہ اقبال کی بڑی مشہور اور سخت ترین تنقید ہے جو مغربی جمہوری نظام پر کی جاتی ہے کہ یہ اس کا چہرہ تو بڑا روشن ہے، لیکن اندر سے یہ چنگیز سے بھی زیادہ خطرناک ظالم و جابر ہے،
اور اس کی آپ کو مختلف مثالیں نظر آتی رہتی ہیں کہ جب بھی اس جمہوری نظام کے ذریعے کوئی برسر اقتدار آ جاتا ہے تو پھر وہ سسٹم کو اس طرح سے کہہ لیں کہ مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ عام آدمی کا جینا پھر بھی محال ہی رہتا ہے۔ تو گویا جس طرح چنگیز نے استحصال اور حقوق کی پامالی کی تھی، آج کے جمہوری نظام کے اندر بھی ہمیں چھوٹے چھوٹے بہت سارے چنگیز نظر آئیں گے۔